ہیں؟ اچھا، اب یہ ہمارے برادران اہل سنت میں یہ دعا رائج ہے اور پڑھی جاتی ہے اور بڑے ہی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور میں نے اشارہ کیا ہے، آپ تمام احباب کے کھلتے چہروں نے یہ گواہی دے دی کہ آپ اس کے گواہ ہیں۔ برادران اہل سنت میں یہ دعا رائج ہے، نیشنل ٹی وی پہ پڑھی جاتی ہے، آپ 10 سال کے ہیں یا 80 سال کے، جب سے یہ دعا ٹیلی ویژن پہ پڑھی جا رہی ہے آپ اس کے گواہ ہیں۔ لیکن کیا آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ دعا پہلی بار مانگی کس نے تھی؟ اب میں نہیں جانتا آج کے بعد کون کون دعا پڑھے گا، کون چھوڑ دے گا۔ یہ جو مولا محمد کو مقام محمود پہ پہنچانے کی دعا مانگتے ہیں نا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کلنا محمد کے مصداق آل محمد میں ہم کسی کا بھی ذکر کریں، دراصل ذکر محمد کا ہی ہوتا ہے، اور محمد کا ذکر ممکن ہی نہیں ہے اگر وہ ذکر اپنے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ آپ سمجھیے کہ میں نے جتنی دیر بھی مالک کی رضا منشا ہے کہ آپ سے میں مخاطب ہوں، اتنی دیر کے لیے عنوان میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ کھل کر آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے تو میرے آنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ مالک محمد کا اسم معلیٰ محمد، ویسے تو کائنات کا ہر اچھا اسم مالک کا ہی ہے، تو انہی اسماء میں سے ایک اسم ہے محمد۔ ایک اور اسم ہے جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا، وہ ہے محمود۔ ٹھیک ہے، اس کو بس میں سمجھتا ہوں شاید 1 منٹ سے بھی کم کی تمہید ہے، یہ اگر آپ نے محفوظ کی تو آج کوشش کریں گے کہ اس ذات ذی وقار پر، مالک پر گفتگو ایک بالکل منفرد پہلو کے ساتھ ہو سکے۔ محمد مالک کا اسم ہے، محمود بھی مالک کا اسم ہے، لیکن یہاں جو احباب جانتے ہیں بزرگ، ان کی اجازت سے میں جوانوں اور بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ محمود صرف مولا محمد کا ہی اسم نہیں ہے، اللہ کے اسماء میں بھی ایک اسم محمود ہے۔ یعنی میں آپ کی لطافت کے لیے یہ کہہ دوں، جیسے وہ علی ہے اور یہ بھی علی ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیے، ہے نا، آپ آباد رہیے، جیسے وہ علی ہے یہ بھی علی ہے، ایسے وہ محمود ہے یہ بھی محمود ہے۔ اب یہاں موجود کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے وہ دعا کم از کم اردو میں ازبر نہ ہو، کہ جو کم از کم ہمارے نیشنل ٹی وی پر ہر اذان کے بعد چلتی ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ آتا ہے، کیا؟ یا اللہ ان کو، کنہیں؟ مولا محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے۔ یا علی یا علی یا علی، ابھی میں صرف بتلا رہا ہوں، یہ آپ نے سنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمارے برادران اہل سنت میں یہ دعا رائج ہے اور پڑھی جاتی ہے اور بڑے ہی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور میں نے اشارہ کیا ہے، آپ تمام احباب کے کھلتے چہروں نے یہ گواہی دے دی کہ آپ اس کے گواہ ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس جملے کا استقبال آپ کیسے کریں گے، لیکن میرے پاس وقت ہے نہیں کہ میں تمہید کر کے پھر مجلس کو، ذکر کو اس نہج پہ لاؤں کہ سننے والے یہ کہیں کہ لطف آ گیا۔ میں آغاز میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو منطقی نتیجہ تھا، آگے مولا جانے بات جاتی کہاں ہے۔ برادران اہل سنت میں یہ دعا رائج ہے، نیشنل ٹی وی پہ پڑھی جاتی ہے، آپ 10 سال کے ہیں یا 80 سال کے، جب سے یہ دعا ٹیلی ویژن پہ پڑھی جا رہی ہے آپ اس کے گواہ ہیں۔ لیکن کیا آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ دعا پہلی بار مانگی کس نے تھی؟
اب میں نہیں جانتا آج کے بعد کون کون دعا پڑھے گا، کون چھوڑ دے گا۔ یہ جو مولا محمد کو مقام محمود پہ پہنچانے کی دعا مانگتے ہیں نا، آواز زیدی بتائے سب سے پہلے یہ دعا مانگنے والا کوئی اور نہیں، خود ابو طالب۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ، آپ سلامت رہیے۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں، اور آپ یقین مانیں میری توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کے آپ نے، میں نے کوئی ابھی ایسا جملہ نہیں کہا، کوئی ابھی میں گفتگو کو اس نہج پہ نہیں لے آیا کہ آپ کو سمیٹنا پڑتا اور پھر میں یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا۔ آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو قبول کر لیا۔ سر اب میں اگر یہ دعا پڑھنے جاؤں اور کم از کم اس کے ایک ایک جملے پر میں وضاحتاً ایک ایک جملہ کہوں تو الگ سے مجلس درکار ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں وہ دعا چل رہی ہے، اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں آپ سوچیں گے ذکر مولا موسیٰ کاظم کا اور زیدی صاحب کیا لے کے، ابھی میں جب نتیجہ دوں گا تو آپ سوچئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا۔ یہی ہے جی، میں بڑی تیزی کے ساتھ صرف اس کے وہ جملے دہرا رہا ہوں کہ جو یہاں کا مقصد ہے، اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے ایک بات قبلہ طے ہو گئی۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے دعوت کامل سے مراد یہی نماز ہے، قبلہ نہیں نا، دعا کے جملے یہ نہیں کہہ رہے، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے اللہ۔ یہ دعوت کامل کون سی ہے میں نہیں پوچھتا ہوں نہ بتاتا ہوں، بند کر دو ایک لمحے کے لیے تمام مکتب تشیع کے کتب خانے، برادران اہل سنت کی کتابیں کھولو، وہ چیخ چیخ کے بتائیں گی کہ جب رسول اللہ نے تمام کفار کے، مکے کے کفار کے قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں کلمہ پڑھو، تو سارے کافروں کو کھانا بھی کھلایا گیا تھا، اور کوئی بتاؤ تو صحیح محمد مولا کا تو سر پہ باپ بھی نہیں ہے، یہ کھلایا کس نے؟ نہ اب آگے آپ کی مرضی ہے، مل کے سارے آپ آباد رہیں کہ بلا دعوت ذل شیرہ، ایسے ہی ہے نا، اسلام کی پہلی دعوت ہے قبلہ، پہلی دعوت ہے، کیا ظاہری طور پہ اعلان کر دیا بادشاہ نے۔ اب دیکھیں 2 روز پہلے آپ میں سے کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو یہاں بنگلہ گگیرہ میں پھر عبید شاہ جی کے ہاں موجود تھے، تو وہاں میں یہ سارا اس کا پہلا حصہ بیان کر چکا کہ کیسے بادشاہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ گئے اور انہوں نے اعلان کیا۔ اچھا، اس اعلان کے بعد مالک نے بلایا کن کو؟ جو سارے کفار مکہ تھے سب کو بلا لیا؟ نہیں، قبیلوں کے سرداروں کو، یعنی کہنا چاہیے وہ جو کافر تھے ان کے بڑے والے کافروں۔ میں اس سے سادہ کر کے تو نہیں بتا سکتا، ان کو بلایا اور بلا کے بادشاہ کیا بتا رہے ہیں کچھ نہیں، بلا کر ابھی خاموش ہے اور کیا کہہ رہے ہیں چچا انہیں کھانا کھلا دیں۔ سب نے کھانا کھایا، اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے بتلا دوں ایک طرح کا نہیں، 7 قسم کے کھانے تھے۔ کھانا جب کھا لیا بادشاہ کچھ کہنے لگے، بڑے والے کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہم جا رہے ہیں، چلے گئے۔ بادشاہ مکارم اخلاق چلے، اگلے دن کہا چچا پھر بلا لیں، پھر پیغام بھیجا۔ اب انہیں ذہن میں وہ کھانے بلا رہے تھے،
وہ کھانے کھینچ کے پھر لے آئے، پھر کھایا، پھر کچھ کہنے لگے. اب میں نتیجتاً ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ نہ یہ جگہ نہیں ہے، نہ آپ میرے لیے نئے، کم از کم اتنی بے نیازی نہ کیجیے گا کہ اتنی محنت کے بعد جو میں رکھ رہا ہوں، جس کو میں نے آگے لے جا کے جوڑنا، اسے ضائع مت کیجیے گا. دوسرے دن کہنے لگے، چلے گئے. مولا نے تیسرے دن پھر بلایا، تیسرے دن پھر آئے، پھر کھایا. اب جیسے مولا محمد کچھ کہنے لگے، یہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. اس سے پہلے یہ کھڑے ہوتے، علی کا باپ اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا بیٹا کچھ کہے نہیں بیٹھے رہو. اب ذرا توجہ سے سننا، نہ اس دن علی کا باپ ابو طالب کافروں کو بٹھاتا، نہ آج کلمہ پڑھا جا. مولا جو نہیں، آپ سلامت رہے، نہیں اپنے اپنے محلے سے نہیں، سب مل کے حیدری. مولا جو نہیں، بسم اللہ بسم اللہ. آپ آباد رہیں، بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں، مالک ابو طالب آپ کو بسم اللہ. نہ اس دن سرکار ابو طالب ان کو بٹھاتے، نہ بادشاہ اعلان کرتے. یہ جو بڑے بڑوں کے بڑوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، اب قبلہ سارا کچھ ہم ہی پڑھیں گے، کچھ تو بڑوں کو بھی پڑھنا ہے. وہ جو بڑے بڑوں کے بڑوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ ابو طالب کی وجہ سے تھا. اور یہ جن کو آج لنگر سمجھ میں نہیں آتا نا، ان کے بڑے ابو طالب کا کھاتے ہیں. بادشاہ علی آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے حیدری. قبلہ ان کے بڑے ابو طالب کا کھاتے رہے ہیں، اور کھا کر پھر اس کے بعد. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کیا عقل ویسے ہی نہیں مانتی قبلہ یہ والی بات؟ وہ کوئی کہے جی حوالہ، کتاب، راوی، میں کہتا ہوں اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دن تک مالک محمد سرکار ابو طالب کے ذریعے انہیں بلاتے رہے اور مولا ابو طالب کو پتہ نہیں تھا کیوں بلا رہے ہیں؟ ممکن نہیں ہے نا. تو جب پتہ تھا کہ کیوں بلا رہے ہیں تو تیسرے دن بٹھایا کیوں؟ جب جا رہے تھے بنا کلمہ پڑھے، تیسرے دن بھی جانے دیتے. میں بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں اور بتاؤں گا آج کیوں پڑھ رہا ہوں. یہ بڑی توجہ. یہ سرکار ابو طالب نے تیسرے دن جو بٹھایا ہے نا، آپ کیا سمجھتے؟ مولا ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ اور سب بیٹھ گئے. علی کے باپ کا روب ہی اتنا تھا. ہائے ہائے ہائے. بادشاہ کا روب اتنا تھا. مالک نے جب کہا نا بیٹھ جاؤ، تو جب کہا بیٹھ جاؤ تو روب ابو طالب میں وہ سب بیٹھ گئے. اب میں نہیں کرتا پیچھا تاریخ کی کتابوں میں کون کون کلمہ پڑھنا چاہتا تھا اور کس کس نے ابو طالب کے روب میں پڑھ لیا، لیکن یہ جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا نا، انہی کے پیٹوں میں مروڑ اٹھے تھے. وہ بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے تھے ابو طالب نے نہیں پڑھا. ابو طالب نے پڑھایا، ابو طالب نے پڑھایا. اور یقین مانیے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جملہ میں نے کہا، میں نے پڑھا
اب میں بیان کر رہا ہوں میں نے کیوں یہ 4 جملے یہ تھوڑی دیر 5-10 منٹ سرکار ابو طالب بادشاہ پہ گفتگو ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ میری نظر سے ایک روایت ہو گئی، سرکار مولا بادشاہ سرکار موسیٰ کاظم میرے مالک صلوات اللہ علیہ، اور آپ یقین مانیے اتنی بے نیازی میرے بادشاہ کی حقیقتاً بشر کے بس میں نہیں ہے قبلہ کہ وہ ان کی مدح کر سکے، ان کی ثنا کر سکے۔ جب کوئی بشر ارادہ کرتا ہے نا کہ ان کی مدح کرنی ہے، وہ خود لفظ دیتے ہیں، ایسے کر لو ایسے کر لو، اور آپ یقین مانیے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے ایسے لفظ خود بن کے سامنے آ گئے کہ پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا وہ تھا کیا۔ میں جو ابھی جملہ کہنے لگا ہوں نا، میں اس سے پہلے کئی بار اس سے ملتا جلتا جملہ چند لفظوں کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ خود کہتا رہا ہوں مالک سے بھیک مانگ کر، پتہ ہی نہیں تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو بادشاہ کا فرمان ہے۔ اب ذرا سننا خدا کی قسم، اور میں کہتا ہوں اگر 10 منٹ کیا 10 مجلسیں بھی سرکار ابو طالب مالک کی شان میں ہوں اور اس کے بعد میرے مولا موسیٰ کاظم کا یہ فرمان پڑھ دیا جائے، میں کہتا ہوں کائنات کی زبانیں گونگی ہو جائیں نا، تب بھی بول بول کر گونگی ہو جائیں، تب بھی اس کے وزن کے برابر ہی نہیں۔ کسی شخص نے آ کے مولا سرکار موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ بادشاہ آپ کے جد سرکار عمران ابو طالب کے ایمان کے بارے میں مولا آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب معصوم کا جملہ بتا رہا ہوں، جلال آیا جلال اللہ کو، وجہ اللہ کے چہرے کے تغیرات بدلے، عین اللہ میں جلال کی سرخی چھائی ہے، صوت الہیہ صادر ہوئی، میرے بادشاہ نے جلال کے عالم میں کہا کیا بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، بھلا ابو طالب کو کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو طالب نے پڑھا نہیں ہے، پڑھوایا۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہیے۔